نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام پر۔ حضرات گرامی، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی الہامی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف یا قرآن مجید کا تعارف کسی بھی زبان میں کسی بھی تعبیر سے ممکن نہیں ہے۔ اپنے بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، معنی مفہوم کے اعتبار سے اس زبان میں اس اسلوب سے، اس طریقے پر بھی اس کی تعریف کی جائے
کما حقہ اس کی تعریف یا تعارف ممکن نہیں۔ قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے بالخصوص کلمہ گو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب حیات دستور زندگی۔ اسی لیے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ذخیرے احادیث کے اندر بھی بار بار قرآن مجید کی تلاوت کی تاکید کی گئی۔ تلاوت کا معنی آپ جانتے ہیں، جو تلا یتلو سے ہے، جس کے معنی بار بار دہرانا، بار بار پڑھنا، تسلسل سے اس سے اپنا ربط اور تعلق پیدا کرنا۔ احادیث میں بھی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر زور دیا ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے، قرآن سے اپنا شغف اور دلچسپی ہمیشہ برقرار رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے اندر بیان فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ لوگ اس کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اگر اس طرح سے جیسا اس کا حق ہے اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کو جیسا کہ کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی اس فرمان کے مطابق ہم گویا اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے تلاوت کا ہے ویسے اس کی تلاوت کی جائے، در حقیقت یہی اس کتاب پر ایمان لانا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو آدمی تلاوت سے انکار کرے یا کما حق اس کتاب کی تلاوت نہ کرے، اللہ نے بیان کیا اولئک هم الخاسرون، حقیقت یہی خسارہ اٹھانے والے، یہی نقصان اٹھانے والے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، خاص کر اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن سے ہمارا شغف اور تعلق بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اجر و ثواب قرار دیا گیا۔ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ قرآن کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، 10 اجر و ثواب مقرر کیے گئے۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی ابواب و ثواب القرآن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، مشہور روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی دی جاتی ہے، 10 نیکی متعین کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرف کی وضاحت کرتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی بندے مومن اجر و ثواب کی نیت سے صرف الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے بچپن میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا
یا ایسا ماحول نہیں بن پایا کہ ہم قرآن پڑھ سکیں سیکھ سکیں، تو آج بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اسے اپنا تعلق و دلچسپی دکھانا چاہیے۔ قرآن کے تعلق سے جو بھی کوشش ہو وہ باعث اجر و ثواب، باعث خیر و برکت۔ ایسے لوگ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے، جو اٹک اٹک کر پڑھتے، جن کی بینائی کمزور ہے، جو حروف کو ملا ملا کر کے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، تجوید اچھی، مخرج اچھا، آواز اچھی، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تمام فرشتے سوالے، تمام فرشتے نیک، ان میں بھی جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے۔ الذی یقرأ القرآن، لیکن وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ، اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ملا ملا کے پڑھتا ہے، بینائی کمزور ہے، زبان ٹوٹ نہیں رہی، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس کا قرآن پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، قرآن پر گرا گزرتا دشوار ہوتا، پھر بھی پڑھتا ہے، پھر بھی دلچسپی دکھاتا ہے، تعلق نہیں توڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر بیان فرماتے ہیں، لہو اجران، ایسے آدمی کے لیے دوہرانے کی ڈبل اجر ہے، ایک تو قرآن سے شغف اور تعلق کا، اور ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو محنت مشقت کر رہا ہے اس کے لیے دوبارہ قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنے کی کوشش کی جائے، قرآن سے اپنا شغف اور دلچسپی دکھائی جائے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ کا قرآن کے شغف اور تعلق کیا تھا؟ آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے جس روایت میں امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التہجد باب قیام النبی میں بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے آپ کے دونوں پیر، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ کل ہم نے اور آپ نے تراویح پڑھی ہے، ایک پارے کی تراویح پڑھی ہے، 8 رکعتوں میں پڑھی ہے۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہو، کچھ کے پیر درد کیے ہو، کچھ لوگوں نے 4 رکعت 6 رکعت کے بعد ہی کرسی سنبھال لی ہو، لیکن ہمارے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کبھی کبھار میں کہتی، لما تسنو ھذا یا رسول اللہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور بعد کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے تو آج اتنی مشقت کیوں اٹھاتے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کر آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، یہ زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی فرماتے، اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کی شکر گزاری میں ہو رہا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں بعض محدثین نے مسئلہ بیان کیا ہے، اس امت پر
جس آدمی پر، اس امت کے جس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا جتنا انعام کرام ہو، دولت کا، ثروت کا، آل اولاد کا، علم کا، حسن و جمال کا، جس آدمی کا جس پر اللہ کا جتنا زیادہ احسان ہو، اسے اتنا ہی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسے اتنا ہی اللہ کا مطیع فرما بردار ہونا چاہیے۔ لیکن ہر معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے، جس آدمی پر جتنا ہی اللہ کا انعام کرام ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے، جبکہ اسے اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک آپ قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ کتنی دیر تک آپ قرآن پڑھتے تھے؟ کیا آپ پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلاۃ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس روایت پر غور کیجئے اور اپنی تراویحوں میں نصاب، چاک چوبندی، پھرتی دکھائیے کہ ہم ایک پارہ 8 رکعتوں میں پڑھتے ہیں اور اٹھا جاتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک رکعت میں کتنا پڑھتے تھے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں صلیت مع النبی ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ صلیت مع النبی ذات لیلۃ، ایک رات میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، فقرأ البقرہ، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے کچھ آیتوں تک جب آپ پہنچے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت یرکو درمیان، میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کم سے کم 100 آیت تک پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کا معمول تھا کہ آپ 60 سے لے کر 100 آیتوں کی تلاوت بڑی، جیسے فجر کی نماز کی یا عموماً جب بھی آپ کو لمبی نماز پڑھنی ہوتی تو 60 سے 100 آیت تک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فجر میں لمبی قرات ہوتی ہے اسی حدیث کی روشنی میں، تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ 100 آیت کے بعد تلاوت کریں گے، لیکن جب 100 آیت پر پہنچے فماذا، آپ آگے بڑھ گئے، پڑھتے رہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ شاید آپ ایک رکعت میں یہ پوری سورت پڑھ جائیں گے، لیکن جب آپ نے سورہ بقرہ ختم کیا، افتتح النساء، آپ نے سورہ نساء شروع کر دیا، آل عمران بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا، فقرہ، آپ نے اس کو پڑھ ڈالا، سورہ بقرہ پڑھا، سورہ نساء، ثم افتتح آل عمران، پھر پلٹ کر کے آئے، آپ نے آل عمران کی تلاوت کی، فقرہ، اس کو بھی آپ نے پڑھ ڈالا۔ اور پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ ہمارے ہاں کی طرح نہیں، بہت اسپیڈ سے، بہت تیزی کے ساتھ، حدیث میں یقرؤ مترسلا، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ تَسْبِیحٍ، جب آپ کسی تسبیح کی آیت سے گزرتے سبحا، تو اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ سُؤَالٍ، جب کسی سوال کی آیت پر سے آپ گزرتے سالا، تو اللہ سے سوال کرتے، مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ تَعَوَّذٍ، جب پناہ طلب کرنے والی آیت سے گزرتے تعوذ، تو آپ پناہ بھی طلب کرتے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نمازوں میں روتے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی اور ہڑیا کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پڑھنے کا ایک انداز تھا، ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی۔ میرے بھائیوں، مصحف اٹھا کر کے، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، یہ تینوں صورتیں تقریباً 5.25 پاروں پر مشتمل ہیں، 5 پاروں کی زیادہ ہے یہ، 5.25 پاروں کی تلاوت ہمارے پیارے پیغمبر ایک ہی رکعت میں کر لیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک رکعت میں جو شخص 5 پاروں کی تلاوت کرے گا، اس کا پیر سوج نہیں جائے گا، ورم نہیں آیا جائے گا، پھول نہیں جائے گا، تب کیا ہوگا؟ یہ پیارے پیغمبر کی
آپ کا تعلق قرآن سے، ہمیں بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں تراویح پڑھتے وقت گھڑی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، ان آیتوں سے اپنا تعلق جوڑے رہیں جو آیتیں تراویح میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا تعلق تھا قرآن سے، اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے قرآن میں غور کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں بیان کیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب۔ ہم نے اس بابرکت کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے، شعور والے، ہوش مند لوگ، دماغ والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بے شعور لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ قرآن پر غور کیا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے۔ بلکہ ایسے لوگ جو قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے، قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں بیان کیا ہے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ تدبر، یہ غور و فکر، یہ بھی قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے۔ اس بابرکت مہینے میں صرف ہم تلاوت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے معنی مفہوم پر بھی غور کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ایک ہی سورت پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ 10 آیتوں کو کئی مہینہ تک پڑھتے رہے، غور کرتے رہے۔ سلف کا ایک طریقہ تھا کہ ایک آیت پر، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں 100 تفسیریں پڑھتے تھے، اس ایک آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا لے کر اس پر غور کریں، پھر آگے بڑھیں، لیکن غور کریں، ورنہ قرآن کی روشنی میں گویا ہمارے دلوں پر تالے لگ گئے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ خود صاحب قرآن، عربی کی ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا گھر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ صاحب قرآن، قرآن کا نازل کرنے والا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، پھر ہم اس کو مشکل کیوں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ایک ہی سورت کے اندر تقریباً 4 جگہوں پر آیت نمبر 17، 22، 32، 40 4 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا تم میں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ یہ تو بعض شکم پرور مولویوں نے کئی علوم کو لاگو کر دیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، 17 علوم چاہیے، 20 علوم چاہیے۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آپ قرآن اٹھائیں، کوشش کریں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اب تو ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سے نہیں لیکن سمجھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھنا ہو کسی عالم سے رہنمائی لے لیجیے، کسی عالم سے تھوڑا سا سمجھ لیجیے، لیکن سمجھیے، کوشش کیجیے، کیونکہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے تب ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ خالی یعلمون تعلمون سے اجر و ثواب مل جائے گا، تلاوت سے اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور غالباً تلاوت کی جو بار بار تاکید کی گئی ہے اسی لیے تاکہ ہم قرآن کے اصل مقصد تک پہنچے، ہم تدبر کریں، غور کریں۔ خود
پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتایا گیا کہ آپ کی دیر تک قرآن پڑھتے تھے تو صرف پڑھتے نہیں تھے، آپ غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور بسا اوقات اس کا اظہار آپ کی زندگی پر ہوتا بھی تھا۔ ایک مثال میں دوں آپ کو، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب التفسیر سورۃ النساء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھ پر قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اقرأ علی القرآن، مجھ پر قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا اقرأ علیکا وہ علیکا انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ پر قرآن پڑھوں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جبریل امین آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں، اس لیے دوسروں سے قرآن سننا بھی مستحب، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے 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 40 آیت پڑھ چکا، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب 41ویں آیت پر پہنچا، 41ویں آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا مفہوم ہے اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اس امت پر، امت محمدیہ پر ہم آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ پیارے پیغمبر نے جب اس آیت کے مفہوم کو سمجھا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس امت کی بدعملیوں کے بارے میں، اس امت کی بے راہبری کے بارے میں، اس امت کی دین بیزاری کے بارے میں مجھے گواہ کھڑا کرے گا، مجھے جواب دینا ہوگا۔ کہتے امسک یا ابن مسعود، بس اے عبداللہ بن مسعود، بعض روایتوں میں ہے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ، میں نے نگاہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھی، آپ رو رہے تھے، یہ سوچ کر کے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں مجھے گواہ کھڑا کرے گا، گواہ بنائے گا۔ تو جب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوگا۔ اللہ کے نبی غور کرتے تھے، معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ صاحب زمان جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، امام ترمذی نے ابواب سوال القرآن میں بیان کیا ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے معلوم ہوئے، آپ پر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ واقعی عمر زیادہ ہو گئی ہے، مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ہمیشہ مدینہ پر دشمنوں کا خطرہ لگا رہتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں بیان کی، بلکہ کیا بیان کی جاتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اے ابوبکر قد شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت، اے ابوبکر سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے، سورہ واقعہ نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان سورتوں کے معنی مفہوم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں کو اٹھائیے، میدان محشر کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کے معنی مفہوم پر غور کر کے بوڑھے ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کے امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ سراپا بخشے بخشوائے ہیں، آپ جنتی ہیں، پھر بھی کیا رکھو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟
ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ بلکہ سلف میں بعض لوگ خود پیارے پیغمبر بھی کبھی کبھی ایک ہی آیت پر آپ اتنا غور کرتے تھے کہ رات ہی گزر جاتی تھی۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح میں امام نسائی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب تردید الآیہ، ایک آیت کو بار بار دہرانا، اور اس باب میں انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں قام النبی، ایک رات اللہ کے نبی نے قیام کیا، حتی اصبح بآیت، یہاں تک کہ ایک ہی آیت پر آپ نے صبح کر دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 118 نمبر کی آیت، جہاں پوری تفصیل موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر کے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ لا العالمین، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو جانتا ہے جب تک میں دنیا میں تھا تیری عبادت بندگی کا حکم دیتا تھا، میرے وفات پا جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا مجھے پتا نہیں، پورا گفتگو ہے۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ کہیں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت پر غور کر کے نبی رات بھر اسی آیت کو دہراتے رہے کہ ایسا نہ ہو میری امت یہ بھی میری پوجا پاٹ کرنے لگے، مجھے بھی الہ معبود بنا لے۔ اور آپ نے پورا ذکر کیا تھا قبر کو بارے میں، آپ نے حکم دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنائی جائے، مجھے عیسیٰ کی طرح پڑھایا نہ جائے، میرے بارے میں مبارکہ نہ کیا جائے، ساری چیزوں پر آپ نے سختی کی تھی، لیکن اس آیت پر آپ غور کر کے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھی ایسے کرنے لگے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جواب دینا پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، جب 7ویں آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تمہارے رب کا عذاب برحق ہے، اسے کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ فبکا، رونے لگے، واشتد بکاؤ، اتنا روئے حتی مرض، بیمار ہو گئے، لوگ ان کی عیادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر جاتا، ان کو سلام کرتا دیکھتا، کوئی ضرورت ہے تو بازار سے لے آؤ۔ ایک دن میں گیا تو دیکھا وہ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور اس نماز کے دوران کھڑی ہو کر کے سورہ طور کی 27 نمبر کی آیت تلاوت کر رہی ہے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جنت میں جب جائیں گے تو یہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ کی شکر گزاری کریں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم کی خطرناک ہواؤں سے، زہریلی ہواؤں سے بچا دیا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے حضرت عائشہ روتی رہی، بار بار اس آیت کو دہراتی تھی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا کہ اب نماز ختم کرے، لیکن آپ بار بار اسی آیت کو دہراتی رہی، حتی مرلت القیام، یہاں تک کہ میرا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، میں بازار چلا گیا سودا صرف لینے کے لیے، جب واپس آیا تب بھی دیکھا حضرت عائشہ وہی آیت بار بار دہرا کر کے رو رہی، اللہ سے دعا کر رہی۔ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کرام کو صبح سلام بنا کر کے بھیجا، اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب وہ روانہ ہونے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ شاید اس لیے رو رہے ہو کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، جہاد پر جا رہے ہو، شہید ہو سکتے ہو، جان جا سکتے ہیں، شاید اس لیے رو رہے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک آیت سنی ہے، وہ آیت سورہ مریم کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جہنم کے پل سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، ہر شخص کو گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس پل سے گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا،
کہ میرے بھائیوں جبکہ صحابی ہیں اور آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، جہاد پر جا رہے ہیں، لیکن ایک آیت کے معنی مفہوم پر غور کر کے آپ رو رہے ہیں۔ یہ قرآن ہماری زندگیوں کے بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی مفہوم پر غور کریں، اس کے ترجمہ پر غور کریں اور اس کے اندر احکام و فرامین پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کے معنی مفہوم پر غور کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا سمجھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو دین و شریعت کا سمجھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر و گناہ سے سب کو محفوظ رکھ۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم۔